مسجد میں کوئی دنیا کا کوئی ایسا کونا نظر نہیں آتا. امریکہ کے لوگ بھی وہاں نظر آتے ہیں, فرانس کے بھی نظر آتے ہیں, جرمن کے نظر آتے ہیں, برطانیہ کے نظر آتے ہیں, انگلینڈ کے نظر آتے ہیں, ہائی لینڈ کے نظر آتے ہیں, تھائی لینڈ کے نظر آتے ہیں, مصر کے نظر آتے ہیں, پورے معاشرے کے نظر آتے ہیں, ملک سے میرے خواجہ کے دربار میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ چمتکار نہیں ہوگا تو کوئی بھی نمسکار نہیں کرے گا. خواجہ کا چمتکار کل نہیں تھا, آج بھی نظر آ رہا ہے. ایک تو وہ چمتکار ہے جو کتابوں میں پڑھتے ہیں, فلاں کی کرامت یہ تھی, فلاں کی کرامت یہ تھی, فلاں کا مقام یہ تھا, فلاں کا کمال یہ تھا, کتابوں پڑھا, ہم نے بیان کر دیا. اب اجمیر شریف جائیں گے, اب اس سر کی آنکھوں سے کمال دیکھ لیں گے. چٹان آ رہی ہے. سن 1980 میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چٹان کو میرے خواجہ نے اپنا گھٹنے مبارک لگا, انگشت پاک لگا, اور ایک چھڑی مبارک تھی وہ لگائی. 3 چیزیں آپ نے لگائی, اور 3 چیزیں جو ہے آپ کا نشان اس میں بن گیا. گھٹنے کا مبارک کا نشان بھی ہے, انگشت پاک کا نشان بھی ہے, چھڑی مبارک کا نشان بھی ہے. اس چٹان کو ویسے ہی روک دیا. اگر خواجہ میرے زمین پر تھے تو بھی حکومت فرما رہے تھے, زمین میں ہے تو بھی حکومت فرما رہے ہیں. خواجہ زمین پر تھے تو بھی زندہ, زمین میں ہے تو بھی زندہ. آج بھی چٹان, اب تو دہشت اور وحشت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھنا شروع کر دیے ہیں. میرے زمانے میں پتھر نہیں تھا, ایسی لٹکا ہوا تھا. اتنی بڑی چٹان کا روکنا طاقت ہے, پاور ہے, اور وہ بھی طاقت آج پورا ملک ہندوستان ہمارا پرائم منسٹر بھی مانتا ہے ہمارے خواجہ کو, اور ان کے ملک سے چادریں آتی ہیں, پرائم منسٹر چادر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواجہ حکومت آج ہی فرما رہے ہیں. ایک تو کرامت نہیں ہے. خواجہ سے مقابلہ جب یہ جے پال کر رہا ہے, میرے خواجہ فرما رہے ہیں جے پال چل اپنا کمال دیکھا, تو وہ فضا میں اڑنے لگا, فضا میں اڑنے لگا. آپ اپنی کھڑاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جوتی مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معدنیت آسمان میں برباد کرنے لگی, روحانیت زمین پر ہے. ایک کھڑاؤں انتظار کس کا ہے, کھڑا اڑنے لگی. کہتے نا سبحان اللہ. اور جو جے پال جو فضا میں اڑ رہا تھا اس کے سر پہ بجنے لگی. ادھر بجتی تو ادھر دیکھتا ہے, ادھر پڑی تو ادھر دیکھتا ہے کہ کیا پٹائی ہو رہی ہے. اور کھاؤ اتنی پٹائی کی کہ خواجہ قدروں کو لا کے کر دیا. جو کہ جے پال بھی پکار اٹھا کہ جس کی کھاؤں میں کمال ہی ہے اس کے ہاتھ کا کمال کتنا ہوگا, اس کی سانس کا کمال کتنا ہوگا. فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خواجہ نے جس کو دیکھ لیا, نگاہ کرم ڈالی, اللہ اکبر, ایک دو ایمان نہیں لایا. پرتھوی راج پریشان ہو گیا. جب ساگر خالی ہوا, ایک خادم بھیجا کہ حضور چھما چاہتے ہیں آپ پانی واپس کرنے کے, بیٹھ تو جا. بٹھا لیا. پرتھوی راج کا جب پانی برتنوں کا بھی ختم ہو, چشموں کا ختم ہو, تمام سارے چشمے خالی ہو گئے. پرتھوی راج پریشان, دوسرا خادم بھیجا کہ تک جواب نہیں ملا. کیا حضرت جناب بابا ایک آدمی ایک آیا, ایک ہمارا, آپ نے جواب دیا کہ بیٹھ تو جا. وہی بیٹھ گیا. جو بیٹھ گیا اٹھ ہی نہیں سکا. تھوڑی دیر بعد تیسرا خادم آتا ہے کہ آپ کو جواب ہم بہت پیاسے ہیں کہ بیٹھ تو جا. تھوڑا اب دیر ہو گئی. پرتھوی راج پریشان کہ تم جاؤ. وہ آیا کہ تھوڑا لوگ آ گئے ہیں, 1 2 3. جواب پریشان ہے کہ بیٹھ تو جا. اس کا بھی sit down, you down on the bed. تو وہی جگہ ہی بیٹھ جا. اس کو بٹھا دیا. سلسلہ بڑھتا رہا. پرتھوی راج پریشان, جتنی رعایا سب آ گئی. آگے گنتی سینڈ سلک وتھ نف جس آپ بولتے چلے جائیں تمام رعایا اور وزیر لوگ آ رہے ہیں, اب بڑے عہدے دار منسٹر لوگ آ رہے ہیں. آخر میں جو ہے راجا آ رہا ہے کہ سب ہم نے رعایا بھیج دی.
سارے خدام بھیج دیے، بابا ہم क्षमा چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی کہ بیٹھ تو جا، بیٹھ گیا۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، میرے خواجہ بہت پرانی تاریخ کو دوہرا ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز ایوب بھائی ایوب نے مجھے نشاندہی کی تھی کہ اہل بیت کے سلسلے سے آپ اپنا بیان پیش کریں، تو میں تقریر کرتا ہوں تو مجھ کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا تقریر کروں گا۔ جب تقریر کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو کسی کی بات ہی یاد ہوتی ہے تو پھر رات سے پھر مجھ کو یاد آ جاتی ہے، اب یاد آئے گی، ذہن سے نکل چکا تھا۔ اب میں چونکہ اجمیر شریف کی سرزمین پر جو ہے کھویا ہوا ہوں، میرے خواجہ مجھ کو کربلا پہنچا رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، میرے خواجہ مجھے کربلا پہنچا رہے ہیں۔ میں ابھی اجمیر میں تھا، بھائی اچو کی بات یاد آئی، یاد کس نے دلایا؟ میرے خواجہ نے دلایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ سرکار کے کرم کی بات ہے، کیوں کہ رٹا ہوا بیان نہیں ہے، خواجہ جتنا بلوائے اتنا بولا جائے گا، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ سڑکوں میں ڈال دیا اور میرے خواجہ فرماتے ہیں پرتھوی راج تو نے یہ کیا کیا، تو نے پانی پر پابندی لگائی، یہ کام تو یزیدیوں کا تھا، تو یزیدی کب سے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے خواجہ کربلا کی تاریخ کو دوہرا رہے ہیں کہ پرتھوی راج یزید نے یہ کام نیا نہیں ہوا ہے، ہم اہل بیت پر اس سے پہلے بھی پانی کی پابندی ہو چکی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے استاد، ہمارے جد امجد کون جو ہے ہمارے آقا مومنوں کے دل کے چین حسین امام علی مقام، کون حسین؟ ہاں بلال کہتے میرا حسین، حضرت صہیب رومی کہتے میرا حسین، حضرت مولا کائنات فرماتے میرا حسین، مولا علی فرماتے میرا حسین، عثمان غنی فرماتے میرا حسین، حضرت عمر فرماتے میرا حسین، صدیق اکبر فرماتے میرا حسین، بیوی فاطمہ فرماتی میرا حسین، آقا فرماتے حسین میں نہیں وانا میرا حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ کام نیا نہیں ہوا ہے، ہمارے ذات پر پابندی ہوئی ہے، آج کے بعد کبھی بھی یہ کام مت کرنا، ٹھیک ہے خادم جاؤ یہ انا ساگر لے جاؤ، انا ساگر کہاں سے لوٹ دیا، انا ساگر کو واپس کر دیا، آج تک مجھے مار رہا ہے، جو جائے دیکھے کتنے عرض منوبے میل میں ہے وہ انا ساگر، آج تک وہ انا ساگر نہیں سدھرا ہے، کیوں؟ کسی خواجہ کی پاور اللہ کی پاور ہے، خواجہ کی طاقت اللہ کی طاقت ہے، ہاتھ خواجہ کا ہے طاقت اللہ کی ہے، زبان خواجہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے، کار خواجہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے، آنکھیں خواجہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے، پیر خواجہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے، جسم خواجہ کا ہے طاقت اللہ کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، طاقت بندے اعلیٰ بندے کے ہیں، طاقت اللہ کی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ مثال مل گیا، کل جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ والوں میں سے مانتے ہو، کل حسین اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کہہ دو معاذ اللہ، کہا کہ سب کا مقام الگ الگ ہے، ہر ایک کا منصب الگ الگ ہے، ہر ایک کی منزل الگ الگ ہے، حسین وہاں کرامتیں دکھانے نہیں گئے تھے، اسلام کو بچانے گئے تھے۔ بولو اسلام کو، ایک ہے اسلام بچانا، ایک ہے اسلام پھیلانا، اسلام بچانا اور ہے اسلام پھیلانا اور ہے۔ یزیدی جب چھائی تھی تو جو ہے یزید جو ہے اسلام کے اندر بہت مکسچر بنانا چاہتا تھا، مکسچر کا مطلب ملاوٹ کرنا چاہتا تھا، حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا، حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، اسلام کے آئین کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ تو یزید نے اپنے جو ہے خلافت میں بہت کچھ جو ہے ظلم و ستم ڈھانے کی کوشش کی اور ڈھا رہا تھا۔ ایسے وقت میں حسین کو کی خوشخبری میرے آقا نے پہلے ہی دی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسین اسلام کو بچائے گا۔ کہتے نا سبحان اللہ، حسین کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو بھی بات آئی تھی پنجتن کی، پنجتن آپ جانتے ہو، پنجتن 5 تن میرے آقا کو پنجتن پر ناز ہے، کہتے نا سبحان اللہ، مدینے والے آقا کو پنجتن پر ناز ہے۔ جب سرکار
واز دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبی کے ممبر پر تشریف فرما ہے۔ ایک جو ہے پادری، عیسائیوں کا جو ہے سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا پادری، جس کا نام اسقف تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے پیغمبر بیان دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے یہ مباہلہ کر لیں۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ، کہ ہم چلیں ماؤنٹین پر، پہاڑ پر، اپنے بچے کو تم بھی لے آؤ، میں بھی اپنے بچے کو لے آتا ہوں، اور ہم اللہ کا عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچا دے گا وہ حق پر ہوگا، جس کو ہلاک کر دے گا وہ حق پر نہیں ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا، مارا جائے گا۔ لے آؤ تم بھی اپنے بچوں کو، میں بھی لے آتا ہوں، آج پھر معلوم ہو جائے گا، چلو ہم جو ہے عذاب ہی مانگ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے مباہلہ۔ کیا کہتے؟ جب صحابی رسول سے پادری نے کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، آقا اس کو پادری اس طرح چیلنج دے رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا جا اس سے کہہ دو محمد کو تیرا چیلنج منظور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر دیا۔ ٹھیک ہے، سرکار گھر آتے، بیٹی فاطمہ، فاطمہ کہاں ہو؟ بابا میں ادھر ہوں، ادھر آ جاؤ۔ نور والی چادر، کہہ دو نا سبحان اللہ، نور والی چادر۔ فاطمہ تم میری چادر میں آ جاؤ۔ علی کہاں ہے؟ آقا میں ادھر ہوں، علی تم بھی آؤ۔ ان کو بھی چادر میں لیا۔ حسن کہاں ہے؟ نانا میں ادھر ہوں، حسن تم بھی آؤ۔ حسن کو بھی چادر میں لیا۔ حسین کہاں ہے؟ نانا میں ادھر ہوں، حسین تم بھی آؤ۔ کہے علی تم میرا دامن پکڑ لو، اے فاطمہ تم علی کا دامن پکڑ لو، اے حسن تم میری دائیں انگلی پکڑ لو، اے حسین تم میری بائیں انگلی پکڑ لو۔ نور والی چادر ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے گھر والوں کو پاک کر دیا، خوب ستھرا کر دیا۔ نبی پاک، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، نبی کا سارا کا گھر پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نوری گھرانہ ہے، نبی پاک، نبی کا سارا کا گھر پاک، نبی کی چادر بھی پاک، فاطمہ کی چادر بھی پاک، یہ بھی نور والا وہ بھی نور والی، فاطمہ کی چادر بھی اور ان کی کملی بھی یہ بھی نور والی ہے، وہ بھی نور والی ہے، یہ بھی نور والی ہے، وہ بھی نور والی ہے۔ نور والی چادر میں لے لیا، یہی ہے پنجتن، نبی پاک، علی، فاطمہ، حسن، حسین، چلے جا رہے موٹر۔ الحمدللہ رب العالمین موٹر میں بیٹھے، یہ چشتیہ خانقاہ بھی موٹر میں ہے۔ اللہ نے پنجتن کے خط کو ہم کو خبر بھائی کیسا سوال کس کا سب کا بولو، ہمارے آپ کی پاور کیا تھی کہ ہم کو موٹر میں اللہ جگہ دے دے، یہ خواجہ کا کرام ہے، کیسا سبحان اللہ، کہ جو ہے ہم کو جو ہے اللہ نے چشتیہ خانقاہ عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ مونٹین پہ جا رہے ہیں پیغمبر اپنے بچوں کو لے کر، سب سے پہلے پہنچ گئے، نبی پہنچ چکے ہیں، اس کو پادری آیا، جب یہ چیلنج تھا
पूरी दुनिया ईसाइयत में तहलका मचा हुआ था कि मुबाला हो रहा है, आज कौन मारा जाएगा, कौन बचेगा। आज तो हमारे सबसे बड़े पादरी मौलवी कब ने तो मुबाले का जन्म दे दिया है। तमाम ईसाई आए, एक दो नहीं थे, वन एंड दो, थोड़ा कट की बात नहीं थी, लाखों लोग जमा थे, माउंटेन के सब नीचे हैं। उसका पादरी भी आ गया अपने बच्चों को लेकर, वो भी आ गया, वो नीचे है, पैगंबर ऊपर पहुंच गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउंटेन पे चढ़ चुके हैं और नीचे है। उसने देखा, कहने लगा लोगों ये आगे तो पैगंबर है क्या, वो पीछे अली है क्या, उनके पीछे उनकी पैगंबरी बेटी के, दाई तरफ उनका सा है कि बाई तरफ भी बच्चा नजर आ रहा है। एक लोगों जो बाई तरफ चल रहा है ना, इसका चेहरा मैं तौरेत में देख रहा हूँ, कहते ना सुभान अल्लाह, इसका चलना मुझे तौरेत में नजर आ रहा है, इसका जो है बोलना तौरेत में नजर आ रहा है, इसकी जो है सूरत तौरेत में नजर आ रही है, इसके चेहरे को, इसके फेस को मैं तौरेत के फर्कों में देख रहा हूँ। ये लोगों अगर मोहम्मद ने दुआ मांग दी और इसके ही बच्चे हुसैन ने आगे करी तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरे सब बच्चे मारे जाएंगे, मैं हलाक हो जाऊंगा। मैं तो कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। हुसैन की शान ये थी, हुसैन के बचपन को देखा तो लोग ईमान ले आए, हुसैन के चलने को देखा तो लोग ईमान ले आए। हुसैन की बचपन का जब ये आलम जवानी का हालत क्या होगा, तो हुसैन तो जो है करबला में करामतें दिखाने नहीं गए थे, इस्लाम बचाना, बोलो और इस्लाम बचाने का मामला और करामत दिखाने के फैलाने का मामला क्या है, डिफरेंट, बचाना फैलाना, इस्लाम बचाना, इस्लाम फैलाना। इस्लाम बचाने के लिए अलग कवानीन है, इस्लाम फैलाने के कवानीन अलग हैं। जब इस्लाम बचाया जाएगा तो वहाँ इस्तिकामत की ज़रूरत है, इस्लाम बचाया जाएगा वहाँ सब्र की ज़रूरत है। ए हुसैन करबला में जाओ, इस्लाम बचाओ, अली अकबर का कुर्बान करना। हुसैन इस्लाम को बचाना है, अली अकबर की कुर्बानी पेश करना है। हुसैन इस्लाम खून मांगेगा, मेरा ये नवासा हुसैन जब पहुँच गया करबला में ऐलान कर ही दिया, इस्लाम बता, आज से किसी कुर्बानी की खूनी जरूरत है। आज अली अकबर भी हाजिर है, अली अकबर भी हाजिर है, और मोहम्मद हाजिर है, कासिम हाजिर है, अब्बास हाजिर है। खुद हुसैन भी 72 तख्त खाकर घोड़े की सीट से नीचे आ जाएगा, लेकिन इस्लाम के दामन तकद्दुस को दामदार नहीं बनाने देगा, बल्कि इस्लाम का परचम क़यामत तक के लिए सरबलंद कर देगा। इस्लाम को पता तुझे किसकी खूनी जरूरत है। आज हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम बचाने आ गया है। आज हुसैन का कोई बच्चा फरात का पानी नहीं पिएगा, मैं अब्बास का घोड़ा ही पानी नहीं पिएगा। अब्बास का घोड़ा जब फरात में पहुंचा, हज़रत अब्बास का घोड़ा पानी पी सकता था, दिलों पी सकता था, लेकिन पानी नहीं पिया। कई दिन से प्यासा है, पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब्बास को ही सकीना की प्यास याद नहीं आ रही थी, हज़रत अब्बास को ही जो है ज़ैनब की प्यास नहीं याद आ रही थी, बल्कि उसके जानवरों को भी याद आ रही थी। अगर चाहता वो घोड़ा वो होश उससे पहले पानी पी लेता, लेकिन पानी नहीं पिया। हर एक जान रहा था आज हमको यहाँ सब्र का इम्तिहान देना है, आज हमको सब्र का इम्तिहान देके इस्लाम को बचाना है। फजले हुसैन असले मर के यजीद है, फजले हुसैन इसमें मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हुसैन तो बहुत बड़े आका है, आकाओं के आका है। हम जिस खानका में हैं, खानका चिश्तिया में, और हुसैन तो मेरे ख्वाजा के एक जो है ख्वाजा हुसैन के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलामों के गुलाम है। ख्वाजा तो इतनी दूर, हुसैन तो पाक के भी आका है, कहते ना सुभान अल्लाह। हुसैन तो इमाम आजम के भी आका है, हुसैन इमाम शाफी के भी आका है, हुसैन इमाम मालिक के भी आका है, हुसैन तो इमाम जो है अहमद बिन हंबल के भी आका है। हुसैन तो है, हुसैन
حسین آج اس کو جو بھی ملا ہے حسین کی طرف سے ملا ہے. بولو حسین کا صدقہ تو سب کو ہے. نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ حسن بن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حسین کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین کی شان تو وہی ہے. حسین نبی کے کبھی جو ہے سینے پر سوار ہیں, وہ حسین کبھی نبی کے کاندھوں پر سوار ہیں. صحابی رسول کی نگاہ پڑی, کہا حسین سرکار کے کاندھے پر نیمر مرکب رکیبا یا غلام, اے بچے تیری سواری کتنی اچھی ہے. سرکار فرماتے ہیں ونعم الراکب ہوا, یہ پوچھتے ہو سواری کتنی اچھی ہے, یہ تو پوچھو تو سوار کتنا اچھا ہے, سوار کتنا پیارا ہے. سواری اگر انبیاء کا سردار ہے تو سوار بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے. حسین کی پاور کتنی کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہیں. تو جب اور خواجہ موتی چشتی اجمیری سنجری یہ تو غلام ہے. جب ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ آگے کو کافر بلا لیا تو حسین فرات کو نہیں بلا سکتے تھے, ضرور بلا سکتے تھے. بس بات یہی تھی کہ حسین اسلام کو بچانے گئے تھے اور اسلام کو بچانے کے لیے شہادت کی ضرورت ہے. غوث اعظم بغداد میں اسلام پھیلانے آئے تھے, پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے. اے عبد القادر جیلانی بغداد جاؤ, اس کرامت دکھاؤ.